تخلیق کائنات اس خالق کی یہ عمل ہے جس خالق کو ہم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے. وہی خالق ہے نا. اور بھی کوئی خالق ہو سکتا تھا, بنانے والا اور ہے, معبود اور ہے, وہ بڑا آسان ہو جاتا اگر ایسا ہوتا تو. اتفاق کی بات ایسا نہیں ہے کہ ہم تو عبادت والے خدا کو مانتے ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں, ہم اسی مدد مانگتے ہیں, باقی وہ خالق جو ہے وہ کچھ ہمارے دشمن پیدا کرتا ہے, یا اللہ ہمارے دشمنوں سے نجات کر, وہ جو پیدا کر رہا ہے اسے منع کر. ایسے تو بات ہے نہیں, خالق ایک ہی ہے, وہی معبود. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالق جو ہے اپنی مخلوق سے اس طور پر نفرت نہیں کرتا جیسے ہمارے اندازے ہیں, اور وہ ہمارے اندازے میں اگر بیان فرمائے تب بھی اس کا اندازہ ویسے نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جب اللہ ناراض بھی ہوتا ہے نا کسی انسان پر تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے جیسے ہم ناراض ہوتے ہیں. اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جیسے ہم مہربان ہوتے ہیں. یہ بڑی مشکل بات ہے سمجھنے والی. ہم ناراض ہوں نا کسی بچے پر ناراض, تو ہماری ناراضگی کے اظہار بڑے ہیں, محبت ہو تو اظہار بڑا ہے. کوئی باپ فرض کر لو تھوڑی سے خدا نخواستہ کوئی امیر باپ, خدا نخواستہ کیوں کہتے ہو آپ, اچھا کوئی امیر باپ کسی اپنے غریب بیٹے سے خوش ہو جائے تو تھوڑا سا اس کو مال دے گا, آسانی دے گا, آسودگی دے گا, نمایاں کرے گا, پبلک میں عزت کے مقام پر بٹھائے گا اور واقعات کرے گا. اللہ تعالیٰ جب آپ کسی بندے پر خوش ہوتا ہے تو مال نہیں دیتا ہے, بعض اوقات عزت کے میدان سے نہیں گزارتا ہے, بعض اوقات اس کی زندگی لے لیتا ہے, بعض اوقات تکالیف سے گزارتا ہے, بعض اوقات کنویں میں گرا دیتا ہے, بعض اوقات اس کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے وہ دریا کی نظر ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس کے جسم میں بیماری کے کیڑے آ سکتے ہیں. اللہ خوش ہو رہا ہے نا. بعض اوقات اس کا سر جو ہے وہ نیزے پہ اسوار کر دیا جاتا ہے, اللہ راضی, بہت راضی ہو گیا نا. تو اللہ کی رضا کو اپنی دنیا داری کی رضا میں سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں. آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے, دیکھو کیسے راضی ہے, اس کے پاس تو کھانا ہی کوئی نہیں ہے, اور جس پر سب سے زیادہ راضی ہے اس پر سب سے زیادہ فاقے عطا فرمائے. اگر آپ یہ مان لو کہ فاقے عطا فرمائے جاتے ہیں تو پھر اپنے کھانے پر تھوڑا سا سوچ کا ہونا مقام آیا کہ نہ آیا. یعنی کہ جس پر اللہ کریم درود بھیج رہے ہیں, اللہ اپنے فرشتوں سمیت, اکیلے بھی نہیں ہے, اور پھر اس کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہے, اور ہم درود ہی بھیجتے جا رہے ہیں. اللہ اور اس کے ملائکہ جب فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں تم بھی محمد درود بھیجتے چلے جاؤ, حکم اللہ تعالیٰ کا. اور جب ہم دیکھتے ہیں زندگی تو ایک اجنبی آدمی دیکھتا ہے, پر کافر دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے محبوب یا پیغمبر فار دیٹ میٹر تو بازاروں میں سودا لینے خود جاتے ہیں نوکر میں, یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں. اور یہی ساتھی جو ریلیٹیو تھے ان کا یہ اعتراض تھا کہ آپ ہم میں سے ہیں پر ایسی بات ہم نے کبھی نہیں کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ عمل تو آپ کا وہی ہے جو ہم جیسا عمل ہے, لیکن یہ مرتبہ آپ کا ہم جیسے کیسے علاوہ ہو گیا. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے والدین زندہ ہوں, یتیم پیدا ہونے والے بچے کو, یہ ایسی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ سارے ہی قریش خاندان کو مطلب پوچھ ڈال دیے, ساری کائنات کو ڈال دیتے ہیں, وہ تو حکم ہے. اب یہ تقرب الہی کی یہ منزل جس میں ابتلا بھی تقرب کی نشانی ہو سکتی ہے, یہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, ماننے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب راضی ہو جائے تو پھر آپ اس کے رضامندی کے اظہار کو اپنے پیمانے میں نہ ماپو. مجھے اللہ راضی ہو جائے کیا ہو جائے گا, پیسہ ہوگا, پیسہ شاید نہ ہوگا. اللہ راضی ہو جائے تو اس کی بڑی عزت ہوگی, عین ممکن ہے کہ وہ گمنامی میں اس کو گزارے. اللہ راضی ہو جائے گا تو دیکھو بیچارہ دعا کرتا جا رہا ہے کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرماؤ, عین ممکن ہے کہ بیٹی ہی عطا فرماتا جائے. اس آدمی نے دعا کی ہے, میرے سامنے دعا کی, دعا منظور نہیں تو کیسے وہ اللہ والا ہو گیا. عین ممکن ہے اللہ والا ہو اور اس کا کوئی دعا نہ منظور ہوا ہو. آپ کو ایسا نہیں, کیونکہ تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو
اپنے معلوم پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ معاف. یہ اور کہانی ہے. ایک بات اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا زندگی کا کوئی گمراہی، آپ سے بڑا وہ لوگ جو نہیں ہیں جہاں پر بیٹھے ہوئے، کوئی زندگی کی گمراہی ایسی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا ذرا مشکل ہو جائے، اور وہ معاف کرنے پر قادر ہے، کسی سے پوچھنا نہیں، سوائے ایک بات کے ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان سے حضور پاک کی شان میں کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہو، یہ معاف کرنا شاید مشکل ہو، باقی کوئی چیز معاف کرنا مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. عبادت کی کمی، گناہ کی زیادتی، نااہلی، ناصبوری دل کی، پریشان حالی، اور ادھر ادھر کون کیا جتنی باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری جب معاف کرتا ہے اللہ کر سکتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جب معاف کرتا ہے، جب معاف فرماتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ، تو اس آدمی کی وہی ٹوٹی پھوٹی زندگی جو ہے ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہے. اس میں وہ امینڈمنٹ کا اظہار بھی نہیں ہوتا. یہ آپ بات سمجھے نہیں؟ سمجھے فروخی صاحب نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا کیسے سمجھتے؟ زندگی اپنی تمام شکستہ پائی کے باوجود وہ اللہ کریم کے ہاں قبول ہے. تو گویا کہ زندگی کو کسی شعبے کے انداز سے اصلاح کرنا یہ لازمی ہی نہیں ہے مقبولیت میں. اس باب میں آپ سمجھیں کہ جہاں آپ نے زندگی کو اس کے توڑ پھوڑ کے باوجود، اس کی کمی بیشی کے باوجود، اس کے اندر جو ہے وہ نارسائی اور پارسائی جو آپ کی دنیا داری کی پارسائی ہے، اس سمیت جب آپ نے اس کو اللہ کے پیش کر دیا، اللہ کا قبول کرے، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کیے بغیر ہی قبول ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، اس کی زندگی کو اور اس کی مجروح زندگی کو قبول فرماتا ہے تو اس آدمی کو عین ممکن ہے پتہ ہی نہ چلے کہ قبول ہوگی. جو صاحب قبول ہے نا، جو اس کو بھی نہ پتہ چلے، عین ممکن ہے لوگوں پر بھی آشکار نہ ہو کہ وہ مقبول ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عین ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ سے کوئی اتفاقاً گرا ہوا آنسو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو، ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ ہمیشہ کے لیے، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہی نہ ہوگی. اس لیے یہ میں باتیں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ جس آنکھ میں آنسو باقی ہیں اس کی بخشش کا امکان بند نہیں ہو سکتا. اشفاق صاحب کدھر گیا؟ جس آنکھ میں آنسو ہے، تو آنکھ اگر ڈرائی نہ ہو، آپ بات سمجھ رہے، آنکھ میں آنسو ہو، تو یہ عین ممکن ہے کہ انسان کے لیے آسانی ہو. یہ اللہ کریم جو ہے نا اس کو اب معاف کرنے میں دقت نہیں ہے. یہ باتیں ہم کر چکے ہیں. میری بات سمجھ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ جو باتیں ہم کر چکے ہیں ان کو دہرا رہے ہیں. پھر ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ انسان مسلمان جب اللہ کریم کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ کے ارشادات قرآن پاک میں اور جو اس نے آگ کے حوالے سے انسانوں کو ڈرانے کے لیے احکام جاری کیے ہیں وہ اس مومن کے لیے نہیں ہے. اور پھر تمہارے لیے ایک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے. کس کے لیے؟ کہیں مومن کا لفظ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ منشاء قرآن پروڈکشن ہے ایک ایسے انسان کی جو رضائے الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عمل کرے نہ کرے فیصلہ کر چکا ہو، یا وہ زندگی اپنے اللہ کو پیش کر چکا ہو، ٹوٹی ہوئی زندگی، نامکمل زندگی، غریبی سمیت، پریشان حالی سمیت. اور جس شخص نے چلو اتنا ہی اعلان کر دے کہ یا اللہ یہ زندگی ہم سے اب ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اب آپ جانو اور زندگی کی شکستہ پائی جانے، ہماری نارسائی جانے، یہ آپ ہی کے حوالے ہے. اگر اتنی بات کر دی، دل سے کر دی، تو وہ زندگی جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے اتاویل میں ہے اور وہ تقریباً مقبول ہو چکی ہے. مقبول ہونے کی صفت کیا ہے؟ نشانی. مقبول ہونے کی نشانی یہ ہے، جس طرح آپ بچوں کو دیکھتے ہو
جو بچہ اپنی مشکلات اپنے ماں باپ تک پہنچاتا ہے، چاہے وہ مشکلات نامناسبیاتی ہو، اب ماں باپ تک پہنچاتا ہے، ماں باپ کی نگاہ میں وہ اکثر ہی مقبول رہتا ہے۔ اب جو بھی اپنی کمی بیشی خامی کہ فادر ہم سے یہ غلطی ہو گیا، فادر جو بھی اور واقعہ ہو گیا وہ تقریباً بہتر ہی رہتا ہے۔ اس طرح انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، چاہے اپنی خامیوں سمیت ہی رجوع کرنے والا ہو، کوتاہیوں سمیت رجوع کرنے والا ہو، تو رجوع اللہ جو ہے یہ اجازت من اللہ ہے۔ نہیں بات سمجھ گیا؟ کوئی شخص رجوع اللہ نہیں کر سکتا جب تک اذن من اللہ نہ ہو، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہونی ہو، ان کو توبہ کا مقام نظر ہی نہیں آ سکتا۔